الائنمنٹ آف دا سیلف. آج بات کریں گے معرفت نفس کی. دیکھیں، نفس کی معرفت، نفس کی پہچان اپنی اصل میں دریافت ہے. ٹھیک ہے. معرفت کے اس لیکچر کا مقصد جو ہے نا وہ معرفت نفس کا مزید کوئی علم ہے اور معلومات مہیا کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بتانا تھا وہ تو میں پہلے بتا چکی ہوں. اس لیکچر کو ڈلیور کرنے کا مقصد سننے والوں اور سٹوڈنٹس کو اس شعور اور اس احساس کی جانب مائل کرنا ہے کہ وہ براہ راست اپنے نفس کو خود دریافت کر سکتے ہیں. عرفان نفس کی جس قدر ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی. انسان آج ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جس میں جیتے ہوئے وہ نہ صرف اپنے نفس کو بھول گیا ہے بلکہ وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اس نے کیا بھلا دیا ہے. پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے اصل کام کو، اپنی اصل منزل کو بلائے بیٹھے. اب تو بھول جانے کا یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے. نفس کی پہچان اب ایک پرانے قصے کی اہمیت بھی نہیں رکھتی. اس بھول کو مایا کہتے ہیں اور مایا کا مطلب نفس کا دھوکہ ہے. مایا از illusion آف دا سیلف. بحیثیت انسان ہم میں سے تقریباً ہر کوئی اپنی روزمرہ زندگی میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے. ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا، ان سوالوں پر غور کرنا ہر لحاظ سے انسان نے ترک کر دیا اور متروک ہو چکے ہیں. ہم سب لوگ اپنی زندگیوں کے دوران یہ جاننے میں ناکام رہتے ہیں کہ نفس کی اصل کیا ہے. ہم اللہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن ہم میں سے بہت ہی کم، بے حد کم، شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو اس کو پا لیتا ہے. وہ جو وجود سے پرے ہے، وہ جو عقل سے ماورا ہے. اس ناکامی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ساری زندگی یہ سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ ہم صرف جسم کی حد تک محدود ایک مخلوق ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مالا مال ہے. ہم ساری زندگی شعوری اور غیر شعوری طور پر اس خوف سے جیتے ہیں کہ یہ محدود جسم جس سے ہماری تمام تر پہچان اور آئیڈینٹیفیکیشن قائم ہے ایک دن مر جائے گا، فنا ہو جائے گا. اس دور میں لوگوں کی عظیم اکثریت جو مذہبی رسم و رواج پر کاربند رہتی ہیں، نماز روزے کا اہتمام رکھتی ہے، وہ خدا کی عبادت کو ایک مجبوری یا ایک شرط سمجھ کر سر انجام دیتی ہیں. لوگ عبادت کو معاہدہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کنڈیشن بنا لیتے ہیں. خدا کی عبادت کے بدلے ہم سب کو خدا سے کچھ چاہیے. اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں خدا کی عبادت کا صلہ چاہیے. کوئی حرج نہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں خدا کی جگہ ہمارے دل میں کہاں ہے، کتنی ہے اور کس لیے ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کو پانے کی، اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کوشش سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان یہ سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے صرف کسی بیرونی عمل پر کاربند ہونے کی بجائے اللہ کو راضی کر لی. صرف عبادت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام مذہبی گروہ آخرکار فکر کے زوال، تشدد اور جبر کو پلٹتے دکھائی دیتے ہیں. یہی حالت آج کے تصوف کی بھی ہے جس میں صرف اندرونی معاملات، میڈیٹیشن پر توجہ دی جاتی ہے. اس شدت میں شریعت کی اہمیت بھلا دی جاتی ہے. مذہبی فرقے ہوں یا تصوف کی خوشبودار محافل، اگر اللہ منزل نہیں تو یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے. جزا کی طلب اپنی اصل میں لالچ کی ایک قسم ہے. یہ اپنی انتہا میں خود غرضی ہے. جب طلب کی سمت اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور جانب ہو جائے تو طلب گمراہ ہو جاتی ہے. کوئی ثواب کی طلب میں مصروف ہے، کوئی جزا پر آنکھ رکھے ہوئے ہے، کسی کو جنت چاہیے، کسی کو معرفت کی طلب ہے، کوئی کشف و کرامت اور کوئی کیف و سرور کو لپک رہا ہے. سب دھوکہ ہے، مایا ہے، سراب ہے، سب مایا ہے، سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے. کوئی ہے جو اللہ کو صرف اللہ سمجھ کر چاہے؟ کوئی بے لوث انکنڈیشنل جسے خدا کے سوا اور کسی شے کی طلب نہ ہو؟ کوئی ہے؟ اس کہتے رجال میں کوئی ایسا ہے؟ قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، دیکھنے والے کے لیے، یہ سننے والے کے لیے لیکچرز کے بعد ایک خدشہ ہے. ٹھیک ہے. جسے بتانے والا خائف ہے، ہو سکتا ہے کہ بتانے والے کے بعد سننے والے کو یہ احساس ہو کہ اسے معرفت تک پہنچنا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ ایسا بھی لیکچرز میں سننے والے کے لیے ہو جو سننے والے کے بعد جو ہے سننے والا سننے کے بعد سوچے
کہ وہ پہلے سے ہی سفر میں ہے، اور شاید وہ یہ احساس پائیں کہ وہ کسی نہ کسی انداز اور حد میں شاید مقام معرفت تک پہنچ چکے ہیں۔ منزل، راستہ جیسے جو بھی الفاظ ان لیکچرز میں جہاں کہیں بھی بیان میں نے کیے ہیں وہ صرف کچھ سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ آخر بیان الفاظ کا محتاج ہے، ورنہ نفس کی معرفت کوئی منزل نہیں ہے، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ کوئی یہاں سے وہاں تک پہنچ جانا نہیں ہے، یہ کچھ ہو جانا یا کچھ بن جانا نہیں ہے۔ معرفت نفس تو پہچان کا عمل ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ معرفت بجائے خود ایک مکمل زندگی ہے۔ معرفت کچھ پا جانے کا نہیں بلکہ کھو دینے کا، لیٹنگ گو کا نام ہے، اور کھو دینے کا یہ سلسلہ آخری سانس تک جاری و ساری رہتا ہے۔ نفس کا عرفان موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے۔ معرفت کی ابتدا تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب ہمیں سکھاتے اور بتاتے ہیں کہ ہم کون، اور عین اسی دوران بیک وقت ہم معاشرے اور تہذیب کے ساتھ ساتھ اپنے لاشعور کی گہرائیوں میں چھپی قدیم ترین حیوانی جبلتوں کے بھی غلام ہوتے ہیں جو ہماری ترجیحات کا انتخاب کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نفس کا سانچہ ہے، اس کا کنسٹرکٹ ہے۔ ہر شے، ہر عمل تکرار مسلسل کا طلبگار ہے، ٹھیک ہے۔ اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو رسومات کی زنجیروں کو توڑتا ہے اور بغاوت کا اعلان کرتا ہے۔ نفس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کے اور جسم کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ اسے جس عمل سے ایک بار کسی بھی طرح تسکین حاصل ہو جائے، یہ بس اسے دہراتے رہنا چاہتا ہے۔ یادداشت اور دماغ اپنے اندر لامحدود وسعت اور پیچیدگی رکھتے ہیں۔ بیسیکلی نفس خود کی شناخت چونکہ میموری اور ذہن کے طور پر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں سوشل سٹرکچر سے ہر حال میں باندھے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ نفس کا جال ہے، ٹھیک ہے، اس کا میٹرکس ہے۔ انسان اپنی محدود عقل سے اپنے شعور کے کچھ زاویوں تک رسائی پا سکتا ہے، ان سے شناسا ہو سکتا ہے، لیکن لاشعور کی اتھاہ گہرائیوں میں بڑے بڑے بھیانک اژدہوں کی طرح چھپ کر بینگتی ہوئی قدیم ترین جبلتوں کا سراغ اپنی محدود عقل سے اور معلومات سے پا لینا اس کے لیے امپاسبل۔ یہ قدیم ترین جبلتیں نفس کو ہر لمحہ متحرک رکھنے میں اصل کردار ادا کرتی ہیں۔ خوشی کو پانے کی بےتاب تمنا اور تکلیف کو ہر صورت نظر انداز اوائڈ کرنے کی عادت اور اس طرح کی دوسری تمام تر قدیم جبلیات ہمارے تعلقات، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے رویے، ہماری سوچ تک ہماری پوری زندگی پر نگران اور قابض ہوتی ہیں۔ نفس اس حالت میں نفس انسان نہیں بلکہ نفس حیوان کی حالت پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی غالب ترین اکثریت جانوروں کی سی زندگی گزار کر صرف اپنے کھانے پینے جینے کی فکر میں اپنی تمام تر انرجی اجاڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتی نظر آتی ہیں۔ لوگ اپنی شوگر کوٹڈ باتیں لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی زندگی اپنے نفوس کے پنجروں میں قید ہو کر بھیانک ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس قید سے جیتے جی آزاد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی ہوتا ہے اور یہی ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ غلاموں کی سوچ ان غلامی کا اعلان ہوا کرتی ہے، وی آر میڈ سو ریئلی۔ انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ ماضی کی جبلی وراثتوں کے جال کو توڑ سکتا ہے اور آزاد ہو کر اسے پا سکتا ہے جو اس کے اندر، اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اس کا منتظر ہے۔ ہم سب قدیم ترین حیوانی جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے وقت ہمارے اذہان میں اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معصوم بچے کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، غم و الم کی کوئی پرچھائی اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ گزرتے وقت کے سائے معصوم اور کھلکھلاتا ہوا خوشی سے بے قابو ہوتا بچہ اپنے چہرے پر ایک کے بعد ایک دوسرا چہرہ سجاتا چلا آتا ہے، خود اپنے ہاتھوں اپنی اصل شناخت کھو دینے کے عمل میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ انسان ہر آنے والے لمحے میں پہلے سے زیادہ بے چین، پہلے سے زیادہ غمگین ہوتا چلا آتا ہے، اور میں نے خود یہ چیز بڑی جو ہے نا محسوس کی ہے۔ جب آپ کی روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا اثر آپ کے چہرے پر پڑتا ہے۔ معرفت نفس ان تمام ماسکس اور چہروں کو اپنے چہرے سے ایک ایک کر کے اتار پھینکنے کا نام ہے۔ جسے نفس کا عرفان ہو جائے وہ بھی اپنی شخصیت کے مختلف کرداروں سے خود کو وابستہ نہیں کر سکتا۔ معرفت آزادی ہے، فریڈم ہے، اداکاری سے نجات ہے۔ جو نفس کا عارف ہو جاتا ہے وہ خوب جان لیتا ہے اور خوب دیکھ لیتا ہے کہ دنیا ایک کھیل ہے اور اس ڈرامہ میں وہ محض ایک اداکار ہے جس کے کئی کردار ہیں۔ وہ کردار ادا کرنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ جان لیتا ہے یہ اداکاری ہے، حقیقت نہیں ہے۔
یہ جان لینے کے بعد وہ جذبات اور احساسات کے اس کھیل سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی شخصیت کے ہر کردار کی اصلیت جان چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کھیل کے دوران آنے والے غم اور خوشیاں بھی اس کھیل کا حصہ ہے، اس لیے یہ غم اور خوشیاں ایک محدود حد سے زیادہ اسے اپنی طرف کبھی راغب نہیں کر پاتے۔ معرفت نفس ڈرامہ کے دوران اداکار کو ہوش آ جانے کا نام، اداکار کو اس بات کا احساس ہو جانے کا نام ہے کہ وہ اداکار ہے۔ معرفت نفس غفلت کا پردہ چاک ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اویئرنیس ہے۔ آج کا انسان غفلت مایا میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کی یہ بدترین حالت کبھی نہ ہوئی تھی۔ کسی اندھیرے غار میں لاتعداد زنجیروں سے بنا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ ان زنجیروں کے سرے کسی جگہ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ پہلے سے ہی آزاد ہے اور اسے بس اٹھ کر اس غار سے باہر روشنی میں نکل کر آنا۔ مایا کا ایسا جال اس دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ غار کی دیواروں پر آسیب کے سائے سے ہر وقت حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ان سایوں کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اسے خبر نہیں کہ وہ پتلی تماشا ہے، پپٹ شو دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ اسے اللہ قرآن میں کھول کھول کر اس غار کی، اس قید کی، اس غلامی کی، اس بے حیثیتی کی، اس بے وقتی کی اصلیت دکھا رہا ہے، اسے آزادی کی تحریک دے رہا ہے۔ انسان پھر بھی ان سایوں کو اپنی زندگی سمجھتے ہوئے ان کے نظارے میں گم ہے۔ وہ ان اسیر زدہ سایوں، ان پپٹس کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا ہے کہ آزادی کی نوید سننے اور سمجھ جانے کے باوجود وہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سوچ کی دنیا ہی اس کی دنیا ہے، جبکہ سوچ سے پرے ایک ایسی دنیا ہے جو سوچ اور خیال کی نظر سے کبھی دکھائی نہیں دے سکتی۔ کیا ہم اس غار سے باہر نکل آنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اس پپٹ شو سے نظریں ہٹانا ہوں اور دور سے چھن کر آتی ہوئی روشنی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ جو شخص سدا اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو وہ ایک دم روشنی کو نہیں پا سکتا۔ اسے آہستہ آہستہ دور کہیں سے دکھائی دیتی روشنی کی طرف چلنا شروع کرنا ہوگا۔ ایک ایک قدم اسے اندھیرے سے روشنی کو لے کر جائے گا۔ پرانی زندگی سے نجات اور نئی زندگی سے منوس ہونے میں وقت لگتا ہے۔ صبر اور بے پناہ قوت برداشت سے آہستہ آہستہ نفس کے محب طریق سائے آخر چھٹنے لگتی ہیں اور روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے، ادراک کے نہا خانوں میں بجلیاں گونجتی ہیں جب انسان کو پہلی بار دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی قید خانے میں نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنی ذات میں ایک مکمل قید خانہ تھا۔ یہ قید خانہ مایا ہے۔ آج کا نام نہاد تصوف اپنے ناقص علم سے ایک انسان کو اس غار سے متعارف تو کسی نہ کسی انداز سے شاید کروا ہی دیتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے ہرگز نہیں بتا سکتا۔ بہت خوفناک صورتحال ہوتی ہے۔ پہلے انسان صرف خواب میں تھا، اب میڈیٹیشن اور ٹلوں سے اس خواب سے جاگ اٹھنے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ وہ خواب میں ایک اور خواب سے نکلنے کی جدوجہد کرتا ہے تو سارے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ راستہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اسی غار، اسی خواب میں سر ٹکراتا رہتا ہے۔ اس سے بڑا کسی انسان پر کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اس سے تو بہتر ہے اس سے سویا ہے رہنے دیا جائے، کم از کم جو ہے مجاہدے اور ریاضت کے اس جہنم میں سے تو نہ پھینکا جائے۔ پیری مریدی کے خوفناک کھیل کی اس بھیانک آگ میں مرید کی حیثیت ایندھن کی ہے۔ معرفت نفس اس قید خانے سے آزاد ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ جسے نفس کا عرفان ہو جائے خوب جان لیتا ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے اسے اسی قید خانے میں رہنا ہے۔ اس دنیا میں وہ جہاں بھی جائے گا نفس ایک قید خانے کی صورت میں اس کے ساتھ جائے گا، اس سارے چکر کی حقیقت کو جان لیتا ہے۔ اب یہ غار، یہ قید خانہ اس کی نظر میں بے وقت ہوتا ہے، سایوں سے محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، اٹیچ نہیں ہوتا۔ نفس کی یہ معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس عرفان کے لیے میڈیٹیشن اور چلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آنکھ علم سے کھلتی ہے، ریاضت سے صرف مہارت حاصل ہوتی ہے۔ جو جان جاتا ہے وہ اس پپٹ شو کو بس ایک شو کی طرح ہی دیکھتا ہے۔ ڈرامے کی حقیقت کھل جانے پر اس کا خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی ہارر فلم صرف اس علم کی بنیاد سے پیدا ہونے والے اطمینان سے دیکھی جائے کہ یہ سب حقیقت نہیں، جسٹ لائک اے فلم۔ سوچ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، ذہن سے کبھی نجات نہیں ملتی، نفس جیتے جی کبھی جان نہیں چھوڑتا۔ اس کے افعال کو، اس کی تہ در تہ پیچیدگی کو علم کی روح سے سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس میں موجود تمام علم سے آزاد ہونا ہوتا ہے، ڈیٹیچ ہو جانا ہوتا ہے۔ معرفت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ زندگی کی تکلیف اور اس کا بے پناہ دباؤ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ تو زندگی کی تکلیف اور اس کے بے پناہ دباؤ کی حقیقت کو سمجھ جانے کا نام ہے۔ معرفت نفس تو ازل سے جاری اس روز و شب کے تسلس
سے آگے بڑھ جانا ہے، مادی دنیا کے اصل حقائق کو جان لینا ہے، سیلف انٹرسٹ سے ماورا ہو جانا ہے، یہ پہلے ایگو کا اور پھر آخر کار جو ہے ڈائلوٹی کا فنا ہونا ہے، اس حقیقت کا عرفان ہو جانا ہے کہ میں ہوں لیکن میں نہیں ہوں. Alignment is to know that I am and yet I am not. یہ دانائی کا اپنی انتہاؤں کو چھو لینا. یہ ایک ایسا نفس ہے جس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، کچھ پا لینے کی بےتاب تمنا نہیں، کوئی ڈائلوٹری نہیں ہے. یہ نفس دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا اس میں ہے. یہ وہ نفس ہے جو جانتا ہے کہ اس کے جتنے بھی روپ ہیں بس رنگ ہے، پھول ہیں جو کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں. یہ نفس بے چین نہیں ہے، یہ با اطمینان ہے. وہ جانتا ہے وہ یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے بلکہ کچھ وقت کے لیے اپنا کردار نبھانے آئے. یہ نفس تماشا نہیں ہے بلکہ تماشائی. یہ کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نفس ہے. نفس کی معرفت انتہا نہیں ہے بلکہ ابتدا ہے. یہ دنیا داروں کی نظر بہت اونچا مقام ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے دوستوں کی نظر میں اس کی حیثیت سوائے ایک ابتدا کے اور کچھ نہیں. نفس کی حقیقت کا علم، اس کی پہچان ہر انسان کو اپنی زندگی میں جا بجا ہوتی ہے. کسی گہرے ترین صدمے کی ابتدائی لمحات، کسی جان سے پیارے کی اچانک سامنے رکھتی گئی میت، اور اسی طرح کے ان گنت دل دلا دینے والے صدمات اور حادثات کی صورت قدرت انسان کو بار بار جگانے کا فرض پوری ایمانداری سے نبھاتی ہے. دکھ کی شدید ترین لمحات میں انسان کو نفس کا عرفان ہوتا ہے. جب کسی اپنے کی میت قبر میں اتاری جا رہی ہو تو انسان غفلت سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن قبرستان سے باہر آتے ہی زندگی کا طوفان اسے اپنی آغوش میں لے کر تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے. ہر انسان کو یہ عرفان بار بار اس کی زندگی میں بہت سے انہونے واقعات کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے، لیکن انسان منہ پھوڑ لینے میں کمال رکھتا ہے. انسان کو سوچنا ہے آخر وہ خود پر، اپنی سوچ پر ڈاؤٹ کیوں نہیں کرتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شیطان ہو جو ہمیں نفس کے جال کی مدد سے اس مایا میں، اس الوژن میں ہمیشہ جائے رکھنے میں ہر وقت مصروف عمل ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان نفس کے ہاتھ میں اور نفس شیطان کے ہاتھ میں ایک پپیٹ ہو، محض ایک کھلونا. شیطان نفس کی شراکت سے ہر انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، اسے خواب دکھا رہا ہے. لوگ ساری زندگی نفس کے جال میں پھنسے ہوئے جسم کی پوجا اور اس کی پرورش میں گزار دیتے ہیں. ہر گزرتے دن ہر شخص کا نفس پہلے سے کئی زیادہ چلاک طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نفس کی اسی طاقت کو شیطان انسان کے خلاف انتہائی کامیابی سے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے. لوگ اپنی زندگی کی ہر ناکامی، رنج اور مسئلے کا الزام باہری عوامل پر تھوپتے رہتے ہیں. لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو اس عظیم جال سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے، ورنہ چاہے ایک فرد ہو، کوئی گروہ یا کوئی قوم، ساری انسانیت انفرادی اور اجتماعی حالت میں الزام تراشی، بلیم گیم میں خود کو مطمئن رکھنے کی کوششوں میں ہمیشہ مصروف دکھائی دیتی ہے. نفس کو پہچان لینے کے بعد انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے تمام منفی احساسات، جذبات اور خیالات کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک اور منظم شیطانی طاقت کار فرما، اور اسی شیطانی طاقت یعنی طاغوت کے نزدیک انسان کی حیثیت محض ایک روبوٹ یا مشین کسی ہے. اس مشین یا روبوٹ کے افعال میں خلل پیدا کر کے اسے ناکام کر دینا ہی طاغوت کا واحد اور آخری مقصد حیات ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نفس ایک شیطانی کرندے یعنی ڈیوال ایجنٹ کی حیثیت سے انسان کے جسم کا خون کسی جوگ کی طرح ہر وقت چوس رہا ہوتا ہے، اور انسان کسی اندھے اور بے بس جاہل غلام کی طرح اپنے جسم کی پرورش کرنے کے لیے ہر اچھے برے جتن میں مصروف ہے تاکہ اپنے بے رحم حاکم کی ہر لمحہ بڑھتی ہوس کی تکمیل کر سکے. لیکن وہ غلام جس قدر زیادہ محنت کرتے ہیں، نفس کا بے رحم اور شفاق حاکم اس سے مطمئن اور خوش ہونے کی بجائے اس سے مزید ڈھمور کا حکم ہر لمحہ جاری کرتا رہتا ہے. اس غلام کو خبر ہو کہ وہ اس بے رحم حاکم کو کبھی مطمئن نہیں کر پائے گا. وہ غلام کون ہے؟ وہ بے بس غلام انسان ہے. وہ آپ ہیں، وہ میں، ہم سب نفس کے بے رحم شکنجے میں پھنسے ہوئے غلام. یہ ایک ایسا حاکم ہے جس کی ساری حکومت دھوکے پر قائم ہے، اس لیے یہ اپنے محکوم کو ہر وقت دھوکے میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے. ایک لمحے اسے لذت طعام کی بے اندازہ ہوس، اور دوسرے ہی لمحے اسے بے پناہ دولت چاہیے. پوزیشن، سٹیٹس، طاقت، شہرت، جنسیت، پیار، محبت، اس کی خواہشات کی ہوس لامحدود ہے، انکنڈیشنل ہے. یہ کبھی مطمئن نہیں
اور نہ ہی ہو سکتا ہے، یہ کبھی اطمینان نہیں پا سکتا۔ ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اور انرجی اس نفس کی خواہشات پوری کرنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے نشے کا عادی کوئی شخص اپنی طلب کو مٹانے کے لیے نشے کا استعمال جتنا زیادہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی طلب مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فریڈم کا راستہ نفس کو بہتر بنانے، سیلف امپرومنٹ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ یہ تو در حقیقت نفس کے تمام تر ذاتی پرسنل ایجنڈے سے الگ ہو جانے کی طرف بڑھتا ہے۔ لوگوں کے لاشعور میں ایک انکہا اور انجانا خوف ہمیشہ سے پیوست ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ نفس کی معرفت کے بعد ان کی زندگی کا معاشرتی حسن جو ہے نا ختم ہو جائے گا اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے پہلے کی طرح وابستہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس خوف کے باوجود اللہ کی تلاش ہر انسان کے اندر ایک خواب کی صورت موجود ہے، لیکن انسان ڈرتا ہے کہ زندگی میں داخل ہو جانے کے بعد اس کی موجودہ زندگی کے تمام رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کسی صورت یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھ سکے کہ زندگی اللہ کی دوستی کی موجودگی میں کس قدر حسین و جمیل ہے۔ جب انسان پہچان کے درجے کو پہنچتا ہے تو اپنے ارادے کی بے حیثیتی دیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا ول چھوڑ دیتا ہے، اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی ارادہ محض نفس کا فریب، اب وہ اللہ کے ارادے سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ نفس جبلی طور پر اس امکان سے جو ہے دہشت زدہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں انسان کو علم دیا جائے۔ اس علم تک رسائی اور اس کی طلب کی خواہش سے اسے باز رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی سے یقین دلانے میں جو ہے نا رہتا ہے کہ حالات اور کردار کی بہتری صرف باہری عوامل پر منحصر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آئینے میں دکھائی دے رہے اپنے عکس کو بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو۔ آئینہ باہری ہے، عکس ریفلیکشن باہری ہے، صرف مینیفیسٹیشن ہے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش محض دھوکہ ہے۔ جب ہم اندر سے بدلنا شروع ہوتے ہیں تو باہری دنیا جو کہ ہمارے عکس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ آئینہ دیکھنے والا مسکرائے تو عکس خود بخود مسکرا اٹھتا ہے۔ جیسے انسان پر اس کے نفس کے اسرار کھلنے شروع ہوتے ہیں، اس کی اذیتیں، اس کے رنج اور غم مٹنے لگتے ہیں۔ اب وہ ظاہری دنیا میں کوئی تبدیلیاں نہیں کرنا چاہتا، جیسی دنیا ہوتی ہے اسی حالت میں سے قبول ہو جاتی ہے۔ علم کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، ڈزنٹ میٹر۔ یہ نفس کا علم عطا ہوتا ہے تو صبر قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس کا علم عطا ہوتا ہے تو صبر قائم ہو جانا فطری ہے۔ اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن۔ قدیم یونانی قصہ ہے انسیڈنٹ گریس پیتھولوجی۔ دیوتاؤں نے جو ہے نا ہیرو سیزیفس کو موت کو دھوکہ دینے کی جرم میں سزا دی کہ وہ پہاڑ پر ایک بہت بڑا پتھر گھسیٹتا ہوا لے کر چوٹی پر پہنچے گا اور وہاں سے وہ پتھر پر جو ہے نا پھر نیچے لڑکھڑاتا ہوا دکھائی دے گا اور سیزیفس اب ایسا ہی کرتا رہے گا۔ اب یہ ہے کہ ایگزسٹنس کے ماہر نوبل انعام یافتہ فرانسیسی مصنف جو ہے البرٹ کمیوس نے سیزیفس کو جو ہے نا میٹافور کے طور پر استعمال کیا اور اس نے کہا کہ انسان اس قدر بے ثبات اور تغیر پذیر جو ہے نا ایگزسٹنس میں رہتے ہوئے اس کا کوئی معنی، کوئی مقصد کیسے بنا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے آنے والے کل کے لیے جان مارتا چلا آیا، ایسا کل جو کبھی نہ آیا نہ ہی کبھی آئے گا، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرا انسان لے لیتا ہے۔ اسی طرح شدید اور جاں گسل محنت اور مشقت کرتا ہوا اپنی موت کی جانب رواں دواں انسان ہے۔ ہر انسان سیزیفس کی طرح اپنے پتھر کو لیے پہاڑ کی چوٹی کی جانب سرگردہ رہتا ہے۔ کس لیے؟ کیا صرف اس لیے کہ پتھر لڑکھڑا دی جانے پر ایک بار پھر سے اس چوٹی کی جستجو میں اپنا خون بہانا شروع کر؟ نفس کے اس عظیم چکر کو اگر میڈیٹیشن سے دیکھ لیا جائے تو انسان ہر حال میں مجذوب ہے، اور اگر علم سے اور اللہ کی یاد سے دیکھا جائے تو دیکھنے والا عارف ہے۔ عرفان سے پہلے بھی انسان سیزیفس کی طرح پتھر کو پہاڑ پر لے جانے کی مشقت میں ہوتا ہے اور عرفان کے بعد بھی اسے یہی کرنا ہے۔ بدھ مت کی ایک قدیم کہاوت معرفت کے بارے میں کچھ ایسے ہے: بیفور الائنمنٹ چو ورڈ کیری واٹر، آفٹر الائنمنٹ چو ورڈ کیری واٹر۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر دونوں حالتوں میں فرق کیا ہے؟
اگر زندگی نفس کو پہچان لینے کے بعد بھی پہلے کی طرح گزرتی ہے تو پھر اس معرفت کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی حالت بھی تو سب ہے، اور اس حالت نے جو سب کی حالت کر رکھی ہے اسے جانتے بھی خوب ہیں۔ جو عرفان نفس کو پہنچتا ہے، اس کے اور دوسرے انسانوں کے مابین سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ اب وہ مزاحمت ریزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اس بات پر جو غور کرے گا وہ بہت کچھ جانے گا۔ نفس کا عارف علم سے اور شعور سے زندگی کو گزارتا ہے، اور دنیا دار بے علمی اور بے شعوری سے اس جہان سے گزرتا ہے۔ بس یہ گزارنے اور گزرنے کا ہی فرق ہے، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ ایسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں رسپانسبلٹیز سے بنے ہوئے ہیں، ہم ڈیوٹیز کے غلام ہوتے ہیں۔ دوست بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وقت بہت خوشگوار طریقے میں گزر رہا ہے، ایک دوست کو اپنے کام پر واپس پہنچ رہا ہے، اسے اٹھنا ہے اور چلے جانا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری اس کے اندر ایک بے چینی، ایک بے بسی کی ناگوار کنڈیشن کو پیدا کرتا ہے۔ یہ غلامی ہے۔ نفس کا عارف جانتا ہے اسے ہر حال میں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، وہ خوش دلی سے اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے نفس میں کوئی دباؤ، کوئی بے چینی، کوئی رنج نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں ذمہ داری نبھائے بغیر اس کا جینا محال ہے۔ وہ عزت اور وقار سے اپنا فرض سر انجام دے رہا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، علم اور لا علمی کا فرق، سب سے بڑا فرق ہے۔ مشہور کہاوت ہے نا، جو تم خوش دلی سے کرتے ہو وہی تمہاری جنت ہے، اور جو تم بے دلی سے کرتے ہو تو وہ تمہاری جہنم۔ ٹھیک ہے، یہی چیز ہے۔ آج دنیا کی جو بدترین حالت ہے وہ بحیثیت انسان ہماری اندرونی حالت کا صاف پتہ دے رہی ہے۔ ہم ساری دنیا کو نہیں بچا سکتے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور بہت تلخ حقیقت ہے، صحیح، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ انسان خود کو اس دنیا میں بچانے کی کوشش کر رہا ہے، سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ فطرتی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تو خود بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس دنیا سے کہیں زیادہ آخرت میں خود کو بچانا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے خود کو اندر سے بدلنا ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے خود کو آخرت میں نہ بچا سکے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ عظیم اکثریت ان لوگوں کی ہے اور ہمیشہ رہے گی جو آج زندگی کو جیسے دیکھ رہے ہیں، کل پرسوں اور آنے والے تمام سالوں میں بھی ویسے ہی دیکھتے رہیں گے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ لکھنے والا، سننے والا، پڑھنے والا اور جاننے والا خوب جانتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوتے تو ہرگز جو ہے ان لیکچرز کو جو ہے ساتھ لے کر نہ چلتے۔ غور کیجئے، سوچئے، اللہ رب العزت نے ان لیکچرز کو آپ تک کیوں پہنچایا؟ آپ نے اسے یہاں تک کیوں سنا؟ کیسے سنا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ ان لیکچرز کے ساتھ ساتھ نفس کے تپتے رہ گزر کا سفر کرتے، خود کو کھوجتے ہوئے یہاں تک آپ کبھی کسی صورت نہیں پہنچ پاتے اگر آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوتے؟ آپ سب جانتے ہیں، آپ خود کو خوب جانتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہے۔ سورۃ قیامہ میں ورس نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اپنے بنائے ہوئے کسی انسان کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، کسی انسان کو فیصلے کے دن شکست ہوتا ملامت زدہ نہیں دیکھنا چاہتا، اور انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ کا نہیں۔ یہ تو انسان کا مسئلہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ کی محبت کے جواب میں اس سے محبت کا جذبہ اپنے دل میں کیسے بیدار کرے۔ ذہن انسان کسی ایسی ہستی سے سچی اور بے لوث محبت کرنے کی اہلیت خود میں موجود ہی نہیں پاتا جسے اس نے کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے خط و خال کا کوئی نقشہ اس کی یادداشت میں محفوظ نہ ہو، عقل میں اتنی سخت نہیں کہ اسے حوالہ کو سر کر سکے۔ یہ بہت بڑی الجھن ہے۔ اس الجھن میں عقل بذات خود الجھی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ الجھائی ہوئی ہے۔ اس مقام محبت میں عقل کا آخری حجاب علم ہے۔ اس حجاب کو عقل و فہم، علم و عقل سے نہیں بلکہ محبت سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، یہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن کیا یہ خود بخود ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے کسی کو کسی سے نہیں ہوا کرتی۔ محبت کی لوگوں کو بھڑکنے کے لیے ایک نظر درکار ہوتی ہے، ایک اشارہ، ایک آہ، ایک تمنا، ایک حسرت سے روتی ہوئی آنکھ کا آنسو، آنکھ آسمان کو اٹھ جانا درکار ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کا احساس خود میں پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ طے کر لینا ہوتا ہے، یہ سمجھ آئے نہ آئے، بس اب اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کی دوستی کے مزاج کو جاننا ہے۔ اتنا سا کام کرنے والا ہوتا ہے کہ باقی سب خود بخود ہے۔ اور اب یہ خود بخود کیا ہے؟ مخلص ہو کر خدا سے یک طرفہ محبت کا جب دم بھر لیا جاتا ہے تو نیت استوار ہو جایا کرتی ہے۔
اللہ کی تعلیم میں ہر لہجہ تیزی سے بڑھتا ہوا پھیلتا ہوا چاروں طرف سے امڑتا چلا آتا کنار علم لا محالہ استجاب کو جنم دیتا ہے اور استجاب کی گود میں پھر حیرت پروان چڑھتی ہے۔ ہر گھڑی بھرتی علم کی مستقل لگی آنچ سے نظر انداز نہ کی جا سکنے والی برداشت کی حدوں سے بڑھتی جاتی وہ حدت اس حیرت کو محبت کے ٹھاٹھے مارتے سمندروں کی اور دھکیلتی ہے۔ یہاں علم اور حیرت مل کر اس محبت کی آبیاری کرتی ہے۔ محبت کا یہ نازک درخت کسی خوش بخت سعید فطرت میں جو ہے نا پروان چڑھتا ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں کو جا نکلتی ہیں۔ پھر سب کا ایسا بلند نصیب کہاں کہ بہت سوختہ جان ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو زمانوں تک اس شاخ کو خون جگر سے سیراب کیا کرتے ہیں۔ جتنی دیر مالک کی مرضی ہے اتنی دیر کا ہی انتظار ہے۔ اب جب اس کو چاہ لیا، جب اس کی تمنا کی اسیری قبول کر ہی لی تو پھر اب شکوہ کاہے کا؟ آزاد کر دے یا قید میں رکھے، طلب کاہے کا؟ اللہ سے محبت بس ایک انکہی داستان ہوتی ہے جسے کردار جانتے ہیں یا پھر ان کا مصنف۔ یہ لکھی نہیں جاتی، کہیں سنی نہیں جاتی، نہ ہی دکھائی جاتی ہے، بس یہ ہوتی رہتی ہے۔ کیا خبر کون جانے کس گھڑی جو ہے نا انسان کا جو ہے نصیب چمکتا ہے اور وہ چمکتا ہوا پاک شعلہ وہ بجلی دل کی دھواں دھواں سلگتی شمع پر آ گرے اور بے نور ہو چکی سلن زدہ کائی لگی گمنام اندھیری محرابوں میں بلا دی گئی، مگر جل اٹھنے کی آرزو سے بری ہوئی اس شمع کو جلا دے۔ کون جانے کسے خبر کب کس کے نصیب میں کیسی خوش بخت بلندی لکھتی جائے۔ اس کو بے لوث چاہا جائے وہ خدا ہوتا ہے، وہ جب جی چاہے خود کو خود تک رسائی عطا کر دے۔ سنتے ہیں در یار کی چوکھٹ پر بیری کا سا ایک درخت ہے جس پر چھا رہا ہوتا ہے جو کچھ بھی چھا رہا ہوتا ہے، بس اسی طرح اس کے در کے سامنے کسی بیج کی طرح خود کو چپکے سے حیرت کی سرزمین میں بو دینا ہوتا ہے، وہیں اگنا ہوتا ہے، وہیں بڑھنا ہوتا ہے، وہیں پھیلنا ہوتا ہے اور وہاں ہی چلنا ہوتا ہے۔ بس محبت شروع ہو گئی ہے، اب اسے در کے سامنے اچھے برے سرد گرم موسم گزارنا پڑتے ہیں۔ بہار آئے، چڑیا طوطے کوے آئے، اپنے اپنے گیت گائیں، گھونسلے بنائیں، ان کے انڈوں سے بچے نکلیں اور اسی درخت پر جوان ہو کر اٹھ جائیں۔ پھر خزاں آ جائے، کبھی جارے کی سرد ہوائیں چلیں، درخت تنہا رہ جائے، پھر کوئی زمانہ آئے، کبھی سورج قہر برسائے، لوگ باغ اس کے سائے تلے بیٹھے سکھ چین سے رہیں، کبھی بجلیاں کر کے آسمان سے بارش برسے، بچے اس پر چڑھیں، اس کے پھل توڑیں، اس پر جھولے لیں، وہ یہ سب دیکھتا رہے، جھیلتا رہے، کتنے ہی زمانے بیت جائیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا ایک موسم آئے تو دوسرا جائے، اسے ان سب سے کیا لینا دینا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے لیے ہے اور دنیا اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو کسی کے انتظار میں ہے، کسی کی چاہت میں اس زمین میں گڑا ہوا ہے، کسی نے چاہا کہ وہ ہو سو وہ ہو گیا۔ بس یہی محبت ہے، یہی وہ محبت ہے جس کی تلاش میں عقل اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں میں علم کی لڑتی شمع لیے بال کھولے ماتم کرتی نظر آتی ہے، بین ڈالتی ہے، پر اس کے ہاتھ ڈور کا سیرا نہیں آتا۔ عقل بیچاری بہت بے بس، جانتی نہیں کہ وہ تو خود محبت ہے، سراسر محبت۔ اس کائنات کا سب سے المناک اور دردناک نوحہ عقل کا ہے جو خود کو ہی ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ بھلا کوئی خود کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ کوئی خود سے بھی کبھی گم ہو سکتا ہے؟ محبت الہی کا جام الست انسان کے سرار میں نہیں دل میں ڈیلا گیا۔ انسان کا وجود اس کے دل سے ہے اور اس کا تقدس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے، جب اس کی محبت میں کسی کی آنکھ سے ایک مکھی کے برابر قطرہ آنسوں کا نکلتا ہے تو اس چہرے پر آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ کا دلدار جانتا ہے محبت صرف اور صرف سچ ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی یاد میں آنسوؤں کے جگ بہاتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہانا دشوار لگتا ہے۔ طالب حق ہوشیار باش، عقل رہنما ضرور ہے، منزل نہیں۔ محبت پروردگار کے تمنائی تجھ پر ایک مقام ایسا ضرور آتا ہوگا جب عقل کا ہاتھ چھوڑ کر تجھے نار نمرود میں کود جانا ہوگا۔ عقل کی جرأت نہیں کہ سرفروشی کا سودا سر میں سمائے پھرے۔ یہ
سوتا تو دل میں سماتا ہے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ عقل کا بے شک بہت بڑا رتبہ ہے، عقل کو سلام ہے، یہ نور سر بلند ہے، آخری فیصلہ مگر دل کا ہے۔ علم عقل کی شمع سے تم سے فروزہ کی ہے، محبت کی اولین محراب تلاش کرنا ہوتی ہے، پھر اس شمع کو اس محراب میں سجا کر سر جھکائے جوتی اتار کر آگے اندھیروں میں نکل جانا ہوتا ہے، گم ہو جانا ہوتا ہے۔ سنا ہے وہاں کی اپنی روشنیاں ہیں، وہاں کے اپنے نور ہیں، جب معرفت نفس سے ذہن انسان کی 14 طبق روشن ہوتی ہیں تو عقل کی آنکھیں محبت کے خیرہ کن کراکے مارتی بجلیاں لہراتے نور سے چنی آ جاتی ہیں، پھر دل کی آنکھ کھلتی ہے اور دکھائی دیتا ہے کہ میں جسے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، میں سرے سے کوئی شے ہی نہیں ہے، صرف اور صرف خدا ہے جو ہے اللہ ہے، وہ اللہ جو ہم سب کا رب ہے، وہ اللہ جو ہر کا رب ہے۔ پھر یہ عقل دل کی اطاعت میں آ جاتی ہے۔ اپنی جاہلیت کے دور میں اگر خدا دکھائی نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے، وہ تو ہر جا ہے۔ دیکھنے والے کی بینائی میں بیسیکلی طاقت نہیں ہے، اذن بینائی بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ منزل کی خوبصورتی نہ تو منظر میں ہے نہ آنکھ میں، یہ نصیب تو آنکھ والے کا ہے، دکھانے والے نے بنانے والے نے خیال کی کیسی رعنائی اسے عطا کر رکھی ہے۔ سورج کے آگے بادل آ جائے تو وہ دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح انا کے بادل جب دل پر چھا جائے تو اللہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب تک دل میں تکبر، غرور، بغض، کینہ، حسد و لالچ، بے ایمانی کے بادل چھائے ہوئے ہوں، اللہ کبھی مدد نہیں کرتا۔ غلاف کعبہ سے لپٹ کر رونے والا روئے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اداکار کو سچ کے دربار سے دھتکارے انسانیت کا نوحہ کیا ہے۔ کیا اس کے سوا بھی کچھ ہے؟ اللہ ہر دل میں ہے مگر ہر دل اللہ میں نہیں۔ اللہ کے سوا ہمارا دکھ اور کیا ہے؟ وہ ہم سب کا ہے پر ہم سب اس کے نہیں۔ اگر وقت آ جانے پر، اگر آزمائش کی آواز لگ جانے پر عقل کا دامن کچھ دیر کے لیے نہ چھوڑا جائے تو انسان وہی کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے اور وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اس گزر ایسے ہی کسی مقام سے ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کے بعد انسان سے اگر کوئی مخلوق حیران کر دینے والی محبت کرتی ہے تو وہ کتا ہے۔ وہ روٹیوں کے سوا جو اسے اور کچھ نہیں دیتا، اس انسان سے وہ محبت کرتا ہے، شدید محبت، بے لوث محبت، انکنڈیشنل لو۔ کتا اپنے مالک سے محبت ان 2 ٹکے کی روٹیوں کی خاطر نہیں کرتا۔ کتے کی اپنے مالک سے محبت میں روٹی کہیں بھی نہیں ہے، بس وہ تو محبت کرنے پر مجبور ہے، وفاداری کے بندھن سے بندھا ہوا جو چاہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے مالک سے اتنی ہی محبت اسے کر کے دکھائے جتنی ایک کتا اپنے مالک سے کر کے دکھاتا۔ شرط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا ہوگا محبت کنڈیشن پر نہیں ہوتی، محبت میں شرط نہیں ہوتی، وہ محبت ہی نہیں جس میں کوئی شرط ہو۔ محبت اگر ہے تو وہ انکنڈیشنل ہے، ورنہ نہیں۔ ایسی مجبوری کچھ مقام ایسے ہیں کہ جن کی ڈیٹیل بیان کرنے سے انسان قاصر ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو بتا سکتی تھی میں نے لیکچرز میں بتایا۔ ٹھیک ہے، جو نہیں بتا سکتی وہ نہیں بتا سکتی۔ بتانے والی کا تمام تر محدود علم ان لیکچرز میں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی رہ گئی محبت کی چمکتی گیلی ریت، اسے اب کون بتائے، کیا بتائے، کیسے بتائے اور کیوں بتائے۔ ٹھیک ہے، یہ محبت ایک لازوال جذبہ ہے۔ ٹھیک ہے، محبت فنا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ محبت میں گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ نہیں ہے، محبت کنڈیشنل نہیں ہے، محبت انکنڈیشنل ہوتی ہے۔ محبت میں حاصل ضروری نہیں ہے، حاصل کی طلب ضروری ہے۔ اللہ کے بندے سے محبت جو ہے ایسی ہے جیسے ایک ماں سورج ڈوبنے کے وقت اپنے بچے کے گھر لوٹانے کا انتظار کرتی ہے۔ اس کا بچہ ساحل سمندر پر بیٹھا ریت کے گھرونڈے بنانے میں مگن ہے۔ بچے کو بھی احساس ہے کہ شام ہو رہی ہے، اسے گھر لوٹنا ہے، مگر پھر بھی اس کا جی وہاں سے اٹھنے کو نہیں کرتا۔ وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے گھرونڈے بنانے میں بہت دیر تک مگن ہے۔
گھرونتے بنانے کا یہ کھیل اسے اتنا پسند ہے کہ وہ کسی صورت اس کھیل کو چھوڑ کر گھر جانے کو تیار نہیں، حالانکہ اس سے بھی اپنی ماں سے بے حد محبت ہے، لیکن بچہ ہے نہ سمجھ ہے، تھوڑی دیر اور کھیلنا چاہتا ہے، ماں فکر مند ہے، وہ جانتی ہے کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی لہر آگے بڑھ کر اس کے بچے کے اتنی محنت سے بنائے ہوئے گھروندوں کو بہا لے جائے گی اور اس کا بچہ روتا رہ جائے گا، پھر رات کے بھدتے اندھیرے سے ڈر کے وہ روتا اسے پکارتا ہوا اس کی طرف اپنے گھر کی طرف بھاگے گا، دکھ سے بھرا ہوا۔ ماں ہر روز اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، بیٹا جو گھروندے تم ساحل پر بناتے ہو اس سے اتنی محبت نہ کیا کرو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ روز لہریں تمہارے گھروندوں کو بہا لے جاتی؟ اسے روز بتاتی ہے کہ بیٹا کھیل کو صرف کھیل سمجھو اور جلدی گھر لوٹ آنے کی فکر کیا کرو۔ بچہ روز یہ بات سنتا ہے، کل جلدی لوٹ آنے اور گھروندے لہروں میں بہہ جانے پر آئندہ نہ رونے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن ساحل پر پہنچتے ہی دیر دکھائی دیتی ہے اور وہ سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ اسی کھیل میں مگن ہو جاتا ہے۔ جیسا اس ماں اور بچے کا رشتہ ہے ایسا ہی اللہ اور بندے کا رشتہ ہے، اور ہر روز ہمیں محبت سے فکر سے بلاتا ہے، ہر روز ہم اس کی آواز کو سن کر بھی انجانے بن جاتے ہیں اور ریت کے گھروندے بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر ندا آتی ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون، پھر اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کہاں پھرے جاتے ہو۔ سورہ زمر ورس نمبر 6۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اسے آپ سے کس قدر شدید محبت؟ اپنے رب سے مت مانگے، اس کی نہ قدری نہ کریں، بہت کم ہی صحیح، پھر بھی ابھی کچھ وقت یقیناً باقی ہے اپنے خدا کا ہاتھ تھام اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو خوب پتہ ہے کہ سچ کیا، سچ کا سامنا کریں، سچ آپ کے اندر ہے، سچ آپ خود ہے، خود کے اندر اترے، راز ہستی کو پالے، آپ کو خود سے خدا تک کا یہ متبرک سفر مبارک ہو۔ اللہ آپ کا منتظر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے رب جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔